بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اس کورس کا درس و سالی، جس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کسی سے عمر کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ہم کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نارمل جملہ ہم بولتے ہیں کم عمر، آپ کی عمر کتنی ہے، یا کم عمر کی یا عمر کا، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ۔ یہ تو سادہ سا ایک جملہ ہے، پھر آپ نے اس میں اپنی عمر ایڈ کر دینی ہے۔ عمری مثال کے طور پہ 21 سنہ 21 سال ہے، ٹھیک ہے، یا 20 سنہ 20 سال ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 25 سنہ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حساب سے جو آپ کی عمر ہے وہ یہاں پہ آپ اپنی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے سوال کتنے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کم عمروں کا، یہ کم عمروں کی۔ اس کے بعد کم بلغت سنوں کا۔ بلغت مطلب کہ پہنچ چکے ہیں، کہ آپ اپنی عمر کے کون سے سال میں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بلغت سنی 25 سنہ، مثال کے طور پہ 25ویں سال کو پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ کہ آپ نے کیسے سوال کرنا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کم مدہ من عمری کی، کم مدہ من عمری کی، کہ آپ اپنے عمر کے کتنے سال جو ہے وہ گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے شروع میں بس مذاق کا لفظ لگا لینا اگر آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدہ من عمری 25 سنہ، جو بھی آپ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فی ای عقد من عمری کی، فی ای عقد من عمری کی، کہ آپ اپنے عمر کے کون سے عقد میں ہیں۔ تو اس میں پھر اسی طرح سے انا فی عقد الثالث عقد رابع، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے اپنا ایڈ کر لینا ہے۔ تو پہلا طریقہ کم عمر کی، دوسرا طریقہ سوال کرنے کا کہ آپ کی عمر کیا ہے، کم بلغت سنوں کا، اور تیسرا طریقہ کم مدہ من عمری کی، چوتھا طریقہ فی ای عقد من عمر کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ نے سوال کر لینا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے سوال کی عمر کا، اس نے جواب دے دیا، تو آپ نے پھر آگے سے مزید کیا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سوال کیا کسی لڑکی سے، کسی دوست سے کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کو جواب مل گیا، اس نے کہا کہ میری عمر 21 سال ہے۔ پھر بدلے میں آپ نے اس کو دعا کیا دینی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اتمنی لک الخیر، اتمنی لک الخیر، ذکر و مؤنث کا فرق رکھتے ہوئے، کہ میں تمنا کرتی ہوں کہ آپ کے لیے خیر ہو، آپ کے لیے بھلائی ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارک اللہ فی عمر کی، بارک اللہ فی عمر کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں جو ہے وہ برکت ڈالے، یا اطال اللہ فی عمر کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر جو ہے وہ طویل کرے، بالصحت والعافیہ، یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو خدا حافظ کہنا ہے تو آپ کتنے انداز سے، کتنے طریقوں سے کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ، پھر بات ہوتی ہے کل ملیں گے، مطلب خدا حافظ کے معنی میں ہی ہے، لیکن مختلف طریقے سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اراک لاحقاً، اراک مطلب کہ میں تمہیں دیکھوں گا، لاحقاً پھر کبھی، تو مطلب خدا حافظ، یعنی آپ نے خدا حافظ کو ان طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو خدا حافظ کہنا ہے۔ الی اللقاء، پھر ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ خدا حافظ۔ سلمک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پہ سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نلتقی فیما بعد، یعنی اگر آپ لوگ کلاس میں جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ خدا حافظ پھر ملیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نلتقی فیما بعد، یا نلتقی علی خیر، کہ ہماری جو ہے وہ ملاقات ہو خیر پر، بھلائی پر۔ تو ان طریقوں سے آپ جو ہے وہ کسی کو اگر آپ نے خدا حافظ کہنا ہے تو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ہے جی، ہم نے ایک جو کل ہم نے موبائل فون کے بارے میں کچھ جملے بھی سیکھے تھے کہ اگر ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں تو ہم کیسے کریں گے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، تو ہم کیسے سوال کریں گے؟ ما رقم ہاتفکا، ما رقم ہاتفکا، یا ما رقم الجوال، ٹھیک ہے۔ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے دعائی الفاظ جیسے کہ کل بھی ہم نے دیکھے تھے، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، ایک نیا جملہ دیکھنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے کہیں گے؟ لا تنسینی، اب یہ مونس کا صیغہ ہے، اس کا لحاظ کیجیے گا۔ لا تنسینی من صالح الدعا، آپ نے کسی مونس کو کہنا ہے کہ مجھے نہ بھولیے گا اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں، تو آپ کیا کہیں گی؟ لا تنسینی من صالح الدعا۔ اور اسی طرح سے اب آگے والا کیا جواب دے گا، یعنی اب آپ نے کسی کو کہا ہے نا کہ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں نہ بھولیے گا، تو سامنے والا کیا جواب دے گا؟ وَأَنْتِ كَذَلِكِ أَرْجُو أَنْ
تذکرینی بالدعاء الصالح، اب آپ نے یہ لحاظ رکھنا ہے، میں آپ کو سارے مونس کے صیغے کروا رہی ہوں، اگر آپ نے کسی مذکر کو کہنا ہے تو صیغہ آپ نے بدلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وانت کذالک ارجو ان تذکرینی بالدعاء الصالح، وانت کذالک مطلب میں نے جواب میں جب میں نے کسی کو کہا کہ آپ مجھے اپنی نیک دعا میں نہ بھولے گا، سامنے والا کیا کہے گا؟ وانت کذالک، اور آپ بھی اسی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرا، تو جواب ہمیں کیا ملتا ہے؟ آمین و ایاک، یا آمین و ایزن، کہ آپ کے لیے بھی یہی دعا۔ تو اس کا تیسرا ایک اور بھی جملہ ہے کہنے کا، اگر آپ کو کسی نے کوئی دعا دی ہے تو آپ یہ بھی کہیں گے آمین وانت کذالک، اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ہو، ٹھیک ہے، آمین و ایاک، آمین و ایزن، ٹھیک ہے، یہ تینوں طریقے سے آپ کسی کو دعا کے بدلے میں دعا دے سکتے ہیں۔ اچھا، وانت کذالک، اور آپ بھی، ارجو میں امید کرتی ہوں کہ ان تذکرینی مجھے یاد رکھیں گے بالدعاء صالح، نیک دعا میں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، کوئی ہمیں کہے کہ آپ مجھے اپنے نیک دعا میں یاد رکھیے گا، تو مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بھی یاد رکھیے گا، تو اس کے لیے پھر آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ وانت کذالک ارجو، میں امید کرتی ہوں یا کرتا ہوں، کہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ تذکرینی بالدعاء صالح، تو یہ تو ہوگی آپ کی دعا۔ ساتھ میں آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نے کسی سے موبائل فون کا نمبر پوچھنا ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ اچھا، نمبر کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم مختلف اپنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بطاقت الشخصیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ بطاقت الشخصیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ عمر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کچھ مزید جملے ہیں جو حال احوال پوچھنے کے لیے اور بدلے میں دعائیہ جملے جو ہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہم مزید انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے آپ نے یہ جملے یاد کرنے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے اس کی عمر پوچھنی ہے تو آپ نے کیسے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دعا، آپ نے آج کا آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے عمر کے بارے میں جو سوال کرنا ہے، کتنے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں؟ 4 طریقوں سے، 4 جملے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دعائیہ کلمات جواباً یاد کرنے ہیں کہ جب کسی نے اپنی عمر بتا دی تو آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو خدا حافظ کہنا ہے تو وہ کتنے طریقوں سے کہنا ہے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ اراک لاحقا الی اللقاء مع السلامۃ سلمک اللہ نلتقی فیما بعد، یا نلتقی علی خیر فی امان اللہ، بھی ویسے عربی کا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دعائی الفاظ لازمی یاد کیجیے گا ساتھ میں، اور اس میں مذکر اور مؤنث کے جو صیغے ہیں نا، ان کا فرق آپ نے رکھنا ہے۔ میں آپ کو مؤنث کے صیغے کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو۔